کچے ناریل کا پانی اور کچا ناریل بدن کو توانا رکھنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقے دار ہوتی ہیں بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر گنج پن آنے لگے تو کیسٹر آئل میں سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روزانہ چبانے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو مردانہ طاقت عزیز ہے تو چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی زندگی میں پریشانی یا خوشیوں کا باعث ہوتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ معدے میں تیزابیت ختم کرنے کے لیے روزانہ کھانے سے قبل ایک کھیرا کھائیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران سنترے کے زیادہ استعمال سے اولاد بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہیں۔ کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھلکے کھائیں۔ چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں بند جوتے کا استعمال نہ کرو، نظر کی کمزوری ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے سے پہلے سیب کھا لیں، دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ جو لوگ پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر اس کے اوپر چھڑک کر کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور جوڑوں کو صحت مند کرتا ہے۔ اسٹرابیری معدے کو تندرست رکھتی ہے، گیس، قبض اور سینے کی جلن سے چھٹکارا حاصل دلاتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کریں۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیتا ہے اس کا جگر خراب نہیں ہوتا۔ ادرک میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خسخاس کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا وہ پھل ہے، اس کی طاقت بڑھاپے میں بھی آپ کے جسم میں قائم رہے گی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں۔ آپ کو ہمیشہ جوان اور طاقتور رکھنے کے لیے بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھایا کریں۔ معدہ مضبوط ہوگا، غذا جلدی ہضم ہوگی۔ اگر ہاتھ گورے چٹے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو اجوائے کھجور کھلایا جائے، اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل ایک سیب کا چھلکا اتار کر کھا لیا جائے تو اس سے کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو بندہ دما کے مرض میں مبتلا ہو
وہ اجوائن کھانے سے استعمال کریں۔ تلسی کے پتے چبانے سے دانتوں کے داغ دبے اور بدبو ختم ہو جاتی ہیں۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعاؤں کا ہی محتاج ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ۔ کمزوری پڑ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈبو کر پیو۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کا عادی ہے اس کے قریب گنج پن کی بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں۔ پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ روزانہ خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ سیب ضرور کھاؤ۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالو، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو مصری 1 کپ پانی میں ابال کر پلائیں۔ بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ پانی پی کر فوری سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بدن پر الرجی کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ رات کو ادرک چبانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورتیں جوان نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں نیم کے پتوں کا سپرے کریں گے تو آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کرتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف استعمال کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دے دیتے ہیں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تازہ ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پیو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرو، بچے کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم کھانا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرو۔ دوپہر کے وقت کالی مرچیں کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچیں کھائیں، افاقہ ہوگا۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کا کم لینا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پاؤں کا درد زیادہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ موٹے لوگ 3 دن میں دبلے پتلے ہو جائیں گے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر
نیم گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پیا کریں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور آپ کی سکن صاف رہے گی۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ زیادہ جوائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسپغول کھا لیا کریں، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے جلدی نیند آ جائے گی۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالی نمک والا پانی پی لو، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے گلا کھل جاتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگاؤ، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کی چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں رات کو سوتے وقت بالوں کو ٹائٹ بال باندھ کر سوتی ہیں ان کے بال جلدی گرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے دماغ میں ڈپریشن کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دار چینی استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، وزن کم ہوتا ہے۔ سونف کے دانے چبا کر کھائیں، سونف کی خوشبو منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے والا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک کا آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی سے صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
نیم گرم پانی پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے غسل کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ ناظرین، بار بار پیشاب آتا ہے تو مکھن میں زیرے کا سونف ملا کر چاٹ لیا کرو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سے ہلکے ختم کرنے میں مددگار ہیں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل جایا کرو۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام میں ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کر سکتے ہیں؟ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن کم ہوگا، اس کے ساتھ بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 2 کام لازمی کرو۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دماغ کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہے تو اجوائن کا استعمال کریں۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پانی پینے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں، اس سے پانی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ گرم پانی میں 1 لیموں اور ذرا سا نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے پاؤں کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور اسٹریس سے نجات مل جاتی ہے۔ چائے پینا چھوڑ دیں۔ متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ چائے پینے سے مثانے کا انفیکشن اور پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ 1 کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، توری کا سالن کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی گرم بھاپ چہرے پر لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ سوتے وقت 1 امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت ہی مفید ہے۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔
सरसों के तेल में लौंग जलाकर जिस्म की मालिश करें। जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म होगी, सूजन ख़त्म होगी। नाफ में 2 कतरे डाल दें, बार बार पेशाब पाने का मसला ख़त्म होगा। चंद दिनों में दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा किया करो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। आटे के अंदर देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश चाहते हो तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करो। प्यारे नाज़रीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।